عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ ہے، آپ تشریف لائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ 45 دن میں نے قوم کو دیے ہیں 30 اگست تک۔ 15 اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں 30 اگست تک اہم دن ہے، اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں، اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے، جو جیتے وہ آگے آئے، جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے، لیکن اس کا ٹیسٹ کیس 17 جولائی کو ہو جانا ہے، اور 17 جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھاندلی کی، جھرلو پھیرا، عوام کے فیصلوں کی توہین کی تو یہ لاہور ہے، اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے، اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی۔ اسی لاہور میں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی، دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے۔ عوام کے جذبات ہیں، اور میں تمام اداروں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونے دے، اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، اور اگر فیئر الیکشن نہ ہونے دیے گئے تو اس کا سارا ملبہ آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ 20 کی 20 سیٹوں پہ فیئر الیکشن ہونے دے، اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں، اور اگر اس ملک میں معیشت، ہم نے تو جناب والا 2.50 بجلی بڑھانے کا آئی ایم ایف سے فیصلہ کیا تھا، آپ نے 7.90 کیا ہے، ہمیں تو یہ $1.9 ملنے تھے، آپ کو 1.2 مل رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز کو، نیب جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں، وہ نیب کے قانون کو بحال کیا جائے۔ میں جا رہا ہوں نیب میں، نیب کی ترمیم کے خلاف، اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے، مجھے پوری امید ہے، مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا، اور انشاءاللہ تعالی نیب کی ترامیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا، اور دنیا دیکھے گی، کیونکہ میرا پورا یقین ہے، پہلے بھی جو پاناما کیس تھا 62 63 اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا، اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ہمیں ریمیٹس بھیجتے ہیں، جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے، ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا، اور نیب کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیب میں مجرم ہو اور آپ نیب کے قانون میں ترمیم کریں۔ ہمارے کیسز میں آپ جناب جہاں لے کر جانا، اور جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو نوٹس نہیں بھیجا، سارے میڈیا کے کیا ہوتے ہیں ڈیسک پر انٹیریئر منسٹری سے فیکسیں کی گئی ہیں، پیغام وہ کیا ہوتا ہے گروپوں میں ڈالا گیا ہے، جی واٹس ایپ کیے گئے ہیں، ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، ساری میڈیا انڈسٹری کے ڈیسکوں پہ واٹس ایپ کیے گئے ہیں، بہت بڑی قیامت آنے لگی ہے بابا، میں اس کے سودا ہی کینسل کر دوں گا اگر وہ 25 تاریخ تک میرے پیسے نہیں دیتا، میرے پاس اس سے اچھے گاہک ہیں، اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہو۔ مجھے تو تنگ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج میرے لائرز کے ساتھ مل کے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، انتظار صاحب ہیں اور نعیم صاحب ہیں اور بٹر صاحب ہیں، یہ تینوں صبح پیش ہو رہے ہیں، مجھے جب میرے لائرز کہیں گے میں جناب پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے ابھی تک نوٹس نہیں ملا، اگر کسی نے بھیجا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں پھر بھی چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نہ کانا ہوں، نہ میں اندر سے کالا ہوں، نہ میرا چہرہ منحوس اور شکست خوردہ رانا ثناء اللہ جیسا ہے۔ اینی کویسچن؟ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حوالے سے ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کی سب کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں ہیں، ماضی میں کس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا تنقیدی بات سامنے نہیں آئے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کیسز بھی سامنے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کے اوپر بھی ہے، ایک تو اس کا جواب دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز کا آئندہ آنے والی سیاست میں کوئی آئینی سیاسی کردار ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 جن سے آپ میرے تعلقات کہتے ہیں، میں ان سے نہ تعلقات، میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں،
میں نہ تعلقات برے تھے نہ خراب تھے. میں نے بہت پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ کسی نے مجھے فون نہیں کیا کہ آپ عمران خان, مجھے کوئی وہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ کال, کوئی کال نہیں آئی, کیونکہ وقت سے بہت پہلے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جس مریم بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے, ایک کوٹ میں ایک دن میں 4 مرتبہ کوٹ ٹوٹا ہے اس کے پاسپورٹ کے لیے. یہ گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے اس میں سرٹن گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں. اس میں جو گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں وہ میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن 45 دن کے اندر اندر ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا. وجہ کیا ہے کہ آپ کو اینٹی کرپشن نے بلایا ہے اس کیس میں, حکومت کو آپ سے کوئی خاص محبت لگتی ہے؟ ایک ہی بندہ ہے, وہی منوج صاحب, اور ساری قوم کو میں کہتا ہوں یہ جس وقت اجرتی قاتل, کیونکہ اس کی میں نے جو شیر علی نے ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے آرمی چیف کو بھی بھیجی, اس نے پریس کانفرنس کی جو لائل پور میں, ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی, ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی. اس کو بڑی تکلیف ہے, میں نے نہیں کی یہ پریس کانفرنس, نہ مجھے یہ پتہ ہے. جو شیر علی نے کی وہ میں نے سب کو بھیجی, اور انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. 3 4 گاڑیاں میرے اسلام آباد گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں فضول. بھائی مجھے بتاؤ, میرے گارڈ لے لیے, 20 سے 25 ہزار کا گارڈ مل جاتا ہے, میں نے پرائیویٹ رکھ لی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کو اگر تسکین ملتی ہے مجھے جیل بھیج کے اور گرفتار, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کرنا, لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. میں نے 7 سال قید جو ہے وہ ایک آوارہ کلاشن کوف میں کاٹی ہے, ختم نبوت میں قید کاٹی ہے, اور میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں میں جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے. اور کورٹ مارشل کی میں نے فوجیوں کی سزا کاٹی ہے. کوڑے مجھے خواجہ صفدر صاحب اور ظہور اللہ نے 10 معاف کرا دیے. میں جیل سے گھبراتا نہیں ہوں ثناء اللہ صاحب, لیکن آپ وہ اس حکومت کے لیے بدنما داغ بنیں گے, اور آپ کو اس برے طریقے سے آپ جو سیاست کر رہے ہیں آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں نہیں دوں گا تو کوئی ضرور دے گا. یہ سارے یہی چاہتے ہیں ان کی اولاد آگے آئے, یہ ان سب کی خواہش ہے وراثتی. جو سری لنکا میں کیا ہوا, وراثتی سیاست کا اثر ہے نا. یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں آگے آئیں. یہ قوم ساری ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے, آوے آوے جاوے جاوے. یہ قوم صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے, اور مزے لینے کے لیے یہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں جن کی جائیدادیں ہیں اور ساری دنیا میں جن کے اکاؤنٹس ہیں, اور جنہوں نے چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, ان کو آپ اینٹی کرپشن میں بلا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بلو رانی سے تو آپ لاہور والے چسکے لیتے ہیں. بلو رانی کا پتہ نہیں اب کس طرف سے کھڑی ہوگی, وہ کھڑے ہوں گے وہ. خبروں کو آگے بڑھائیں گے. عدالت عظمیٰ کے فیصلے نے عمران خان کے سازشی بیانیے کو دفن کر دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی رولنگ غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی قرار دی. ایک جج نے لکھا آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی, آرٹیکل 6 سے متعلق سوچا جا سکتا ہے. آرٹیکل 6 کے کیسز بننا شروع ہوئے تو رسیاں کم پڑ جائیں گی, گلے بہت زیادہ ہیں. ایسی باتیں نہ کرنے ورنہ ہمیں بہت کچھ بتانا پڑ جائے گا کہ کیسے کیا ہوا. فواد چودھری کی پریس کانفرنس, کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام اور تضادات ہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار. کہتے ہیں آرٹیکل 69 کے تحت عدالت پارلیمانی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. ہم نے جو بھی کام کیا آئین و قانون کے تحت کیا. کورٹ کی ڈیسیجن پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں. کانسٹیٹیوشن میں ہر ایک چیز بالکل کلیئر ہے. آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں عدالت اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, نہ عدالت جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہر ادارے کے لیے اپنا پیرامیٹر جو ہے نا طے کیا گیا ہے. ہم نے کنسرن اپنے آلریڈی سپریم کورٹ میں داخل کیے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ ہمارا ریویو کیس جلد از جلد لگائے گا. ہم نے جو بھی کام کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے, کوئی ہم نہیں کیا جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو. وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک.
IMF के साथ पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम की बहाली के एलामिये में किस्त के इजरा के साथ पाकिस्तान में एहतसाब और गुड गवर्नेंस का जिक्र भी किया गया है। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान इंसदाद बदनवानी और के इदारों बशमूल कौमी एहतसाब ब्यूरो के बारे में जामे नजरसानी कर रहा है। एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक असासा जात के निज़ाम और इंसदाद बदनवानी के इदारों बशमूल कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक जामे जायजा लेने का मंसूबे का ऐलान किया जाए जो बदनवानी के मुकदमात की तहकीकात और उन पर कार्रवाई करे ताकि करप्शन केसेस में तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजीद मौसर बनाया जा सके। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन साहब। खावर घुमन साहब, क्या कहिएगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है IMF की जानिब से कि एक मौसर निज़ाम और इदारे में ऐसी तब्दीली लाई जाए जिससे एहतसाब का जो निज़ाम है वो कड़ा हो सके, मजबूत हो सके, एहतसाब किया जा सके। लेकिन यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई है, चेयरमैन नैब के इख्तियारात महदूद हैं और ये तरमीम करके एक तरह से एहतसाब को ही गैर मौसर कर दिया गया है इस हुकूमत ने। तो ये क्या कर सकते हैं आगे? देखिए जी, अभी तो ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है और गुज़िश्ता रात से जो हम वज़ीर आज़म समेत जो इनके वज़रा हों वो तमाम जो है एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। लेकिन ये जो दो शराइत जिनका आपने जिक्र किया है ये बड़ी दिलचस्प हैं और ये शराइत क्या कहती हैं? शराइत ये कहती हैं कि मुल्क के अंदर ये जो बेनामी जायदादों का एक सिलसिला है, इस हवाले से हुकूमत ने वहाँ पे वादा किया है कि हम इनको जो है डिजिटल करेंगे। जिस तरह आप याद होगा कि माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक प्रॉपर एक फुल फ्लैज एक प्लान लॉन्च किया हुआ था। पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी जायदादें हैं उनको जो है इलेक्ट्रॉनिकली उनको कलेक्ट किया जाए ताकि किसी भी सतह के ऊपर उनकी तहकीक हो सके, पता हो सके कि किसकी कितनी जायदादें हैं। उस हवाले से हुकूमत ने इंश्योरेंस दी है। और दूसरी इंश्योरेंस वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जितने भी इदारे हैं जो करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, खास तौर पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का भी जिक्र किया गया है। उस हवाले से हुकूमत ने जो कानून पास किया है उसके ऊपर नजरसानी का कहा गया है और हुकूमत ने ये वादा किया है कि वो नजरसानी करेगी। अब मामला ये है कि हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि जिस तरह नैब के लोगों की ट्रांसफर्स होगी, पूरे के पूरे नैब को बदल दिया गया, नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत बन रही है कि पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का अपना है, पार्लियामान के अंदर जो मखलूत हुकूमत है वो तमाम लोग उनके पास अपने लोग मौजूद हैं, लेकिन नैब का चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया जा रहा। वो एक कायम मकाम जो चेयरमैन है उसी के जरिए सारे के सारे काम लिए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करने की बड़ी अशद जरूरत है और खास तौर पर जब अगस्त के अंदर ये फाइनल होगा IMF के साथ हमारी जो डील होगी, क्या उस वक्त तक मौजूदा हुकूमत ये दोनों शराइत है इसके ऊपर काम करेगी, क्या नए कवानीन लेके आएंगे? अब ये वो दो शराइत हैं जिसके ऊपर आप देखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब हों या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों या दूसरे इनके काफ़ी जो स्पोक्स पर्सन हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम को दर्जनों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। माजी में हमें यही जो हुकूमत वक्त के अंदर जो पार्टीज हैं ये बताया करती थी ये कि मीडिया के ऊपर बात करना, शोर मचाना ये अपोजिशन का काम होता है, हुकूमत का काम होता है काम करना, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काम नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं हर वक्त कोई ना कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। अब जरूरत समर की है कि ये जो शराइत है इनके ऊपर भी बात हो और क्या हुकूमत IMF की ये जो दो शराइत हैं इनके ऊपर काम करेंगी अगस्त से पहले। ये अब देखना होगा। लग यही रहा है कि जिस नहज पे हालात इस वक्त जा रहे हैं बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, खास तौर पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कवानीन में जो तब्दीली उन्होंने कर ली हैं उसके ऊपर क्या ये नजरसानी करेंगी, ये अब देखना होगा। ठीक है, खावर घुमन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कों और शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।